اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام مومنین کو تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ بھائیوں، شعبان کا مہینہ گزرا، پاک خاندان میں خوشیوں کے دن تھے۔ کئی معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک نزول انوار کے جشن کی مبارکیں آپ کو اور مولا صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کرتے ہیں۔ اب جو چاند نکلا ہے، ماہ رمضان کا چاند، یہ چاند خوشیاں بھی لایا ہے اور اپنے ساتھ غم بھی لایا ہے۔ دوسرے مولا شہنشاہ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہے اور پہلے مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا جہان فانی سے پردہ پوشی ہے۔ دوستو، یہ ماہ بھی کوئی ماہ محرم سے کم نہیں۔ اس ماہ میں بھی کچھ کم ظلم نہیں ہوا پاک خاندان میں، لیکن ایک کامن تھنگ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی معصوم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہونے والے ذکر کے بارے میں سنتے ہیں، سوچتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یار، ان پاک ازواج مطہرات پر اتنے ظلم ہوئے تو کیا ان کا انتقام نہیں ہوگا؟ کب ہوگا یار؟ کب ان پاک خاندان کے گھر میں خوشیاں آئیں گی؟ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال سے جن کے گھر میں خوشیاں نہیں آئی، خوشیاں آئی بھی ہیں تو آج ہی آئی ہیں، اور ان خوشیوں میں بھی غم شامل رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ان پاک خاندان علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی جو ظاہری طور پر دنیا میں محرومیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ جب زمانِ رجت آئے گا، میرے شہنشاہ پاک کا ظہور ہوگا، تو انشاءاللہ ان پاک خاندان علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک چشم و چراغ کی پوری کائنات پر حکومت قائم ہوگی۔ میرے بار میں شہنشاہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تخت زمین و آسمان پر قائم ہوگا۔ نور السماوات والارض ہر ایک کو نظر آئے گا، ہر آنکھ نور سے بھر جائے گی۔ میرے پاک سخی علیہ الصلاۃ والسلام کے فیض و کرم کے لنگر جاری ہوں گے۔ جتنے ملعونین ازل سے ابد تک گزرے ہیں، ہر ایک کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، اور اولین و آخرین سے لے کر اب تک اور آنے والے زمانے تک جتنے بھی مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی حب رکھنے والے، ان کے پاک خاندان کا غم رکھنے والے گزرے ہیں، اور یقیناً مولا شہنشاہ ان کو بھی ان کے اس ڈیوٹی کا صلہ ضرور دیں گے، کیونکہ وہ کوئی انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اگر کسی انسان نے ذرا سا بھی اجر مودت ادا کیا ہے تو انشاءاللہ مولا علیہ الصلاۃ والسلام ضرور اس کو بھی نوازیں گے۔ ایک میں نے مولا قائمی آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان پڑھا کہ بے شک ہمارے چاہنے والے حق پر ہیں، لیکن صرف یہ گناہوں سے دور ہیں۔ میرا پہلے بھی اس بارے میں تھوڑا سا تھنکنگ تھی، لیکن جب مولا شہنشاہ کا فرمان سامنے آ گیا تو سب سے پہلے میں نے اپنے لیے یہی ضروری سمجھا کہ یار، باقی سب باتیں بعد میں، باقی اطاعت جو کچھ بھی ہے سب کچھ لازم ہے، وہ بعد میں۔ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانا ہے، جس طرح بھی ہو سکے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ۔ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے دریافت کیا کہ یا مولا پاک،
سب سے بڑا گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ تو قربان جاؤں میرے پاک وارث علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا تمہارا گناہ وہی ہے کہ جس کو تم کمتر سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، حقیقت میں وہی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا پاک کر لیں، کم از کم اتنا تو پاک کر لینا کہ ہم جو طیبین و طاہرین ان کے قریب ہونے کے قابل ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنا پاک کیا ہے کہ کوئی نجس چیز تو ان کے قریب جا نہیں سکتی۔ تو پھر ہم گناہوں کی نجاست لے کر جائیں ان کے پاس، تو کس قدر شرمندگی کی بات ہے یار۔ اب دیکھیں، ایک دنیا داری کی ایک مثال ہے کہ کسی محفل میں کوئی 8-10 امیر کبیر لوگ، کوئی چودھری ٹائپ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید پوش، اور کوئی پراگندہ حالت میں، بری حالت بنا ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، جسم پر نجاست ملے ہوئے، کوئی اس طرح کا شخص ان کی محفل کے قریب بھی جائے تو وہ کس قدر نفرت کا اظہار کریں گے۔ میں نے ایک مثال دی ہے ظاہری طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو یار، اگر اتنے کریموں کی محفل میں، اتنے عظیم شخصیات کی محفل میں جانے کا اگر ہمیں موقع ملے اور ہم جائیں تو ہم کیا حالت بنا کر جائیں گے؟ ہم مولا کو تحفہ کیا دیں گے؟ ہم ان کو کیا اجر مودت دیں گے کہ جب ہم اپنے گناہوں سے ہی باہر نہیں نکلیں گے، اپنے گناہوں میں ہی الجھے رہیں گے۔ سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو پاک کریں، جتنا ہو سکے پاک رہیں۔ جب آپ پاک رہیں گے، آپ کا جسم پاک رہے گا، آپ گناہوں سے پاک رہیں گے، آپ کی سوچ پاک رہے گی، تو پھر اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہر وقت آپ پر پاک شہنشاہ کی یاد طاری رہے گی، آپ شیطان سے بچے رہیں گے، ہر قسم کی برائی سے بچے رہیں گے۔ اور جب ہم پاک و پاکیزہ ہوں گے، کچھ تھوڑے بہت ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ شہنشاہ اتنے کریم ہیں کہ وہ خود چل کر ہمارے قریب ہوتے ہیں۔ یہ ایک کلام جو پاک شہنشاہ عاجل فریوش شریف نے مجھے عطا فرمایا، اس کی 4 لائنیں ذہن میں آ رہی ہیں، دل چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ کی گوش گزار کر دوں۔ شہنشاہ نے عطا فرمایا ہے کہ جہان رنج و علم میں قرار ڈھونڈتے ہیں، جہان رنج و علم میں قرار ڈھونڈتے ہیں، نشان کفش شہ ذوالفقار ڈھونڈتے ہیں، موالی میں کدے بوذر میں جا کے شام و سحر، موالی میں کدائے بوذر میں جا کے شام و سحر، علی ولی کی ولا کا خمار ڈھونڈتے ہیں۔ صف عذاب پہ جو ہوتا ہے ذکر پیاسوں کا، تو تشنہ لب کو چشم اشکبار ڈھونڈتے ہیں۔ جو مس ہوئے میری بی بی کے پاک ناکا سے، صحرائے ہند میں قلندر وہ خار ڈھونڈتے ہیں۔ تم آؤ تو میری جانب، میں خود ملوں گا تمہیں، تم آؤ تو میری جانب، میں خود ملوں گا تمہیں، وہ تم کو مثل علی محض یار ڈھونڈتے ہیں۔ چلو سنا ہے حسن آتے ہیں وہ کرب و بلا، چلو سنا ہے حسن آتے ہیں وہ کرب و بلا، وہیں پہ حجت پروردگار ڈھونڈتے۔
اللہم عجل لولیک الفرج۔